بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اس حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، وہ بعد میں مرتد ہو گئے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتابت وحی، وہ کاتب وحی تھے، اگر کتابت وحی کو فضیلت رکھتی تو پھر وہ صحابی مرتد کیوں ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا کیوں نہیں لیا؟ اس لیے یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی صحابی کاتب وحی ہو، کیونکہ کاتب وحی تو مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو صحابی جو صحیح بخاری میں ہے مسلمان تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے اور پھر وہ مرتد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر قبول نہیں کرے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے 2-3 بار دفنایا اور قبر نے بہر پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو امر ربی ہے کہ ایسا ہی کہ اس سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث اور ذریعہ بنا، تب قبر اس کو قبول نہیں کر رہی۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ کتابت وحی جو ہے یہ کوئی منصب نہیں ہے اور کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، تو ورنہ وہ صحابی مرتد نہ ہوتے، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس صحابی کے بارے میں جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، کاتب وحی ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جتنے بعد والے علماء ہیں، پہلے علماء وہ سب لکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل اور دعوتی پیغامات لکھا کرتے تھے، ان کے حوالے سے وحی کا لکھنا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ جو اس بات کا مدعی ہے کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے، وہ دلیل سے ثابت کرے گا یا کسی فقہ امام کا قول لائے گا کہ وہ وحی لکھتے تھے، مرتد ہو گئے اور ایسے ہو گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وحی لکھنا جو ہے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انسان امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کاتب وحی ہے وہ مرتد نہ ہو جائے۔ بالفرض ان کا کاتب وحی ہونا مان لیا جائے تو انسان مرتد ہو سکتا ہے۔ ایک دیکھیں نا، پھر تو بندہ یہ کہ ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہجرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دیگر نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک وہ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا کرتے تھے، جب مرتد ہو گئے، ان کے ایمان ان سے زائل ہو گیا، ان سے تمام نیکیوں اور تمام فضیلتیں بھی پھر زائل ہو گئی نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک تو کاتب وحی ہونا ثابت نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا ایک جہالت کی بات ہے کہ جی کاتب وحی ہونا اگر فضیلت ہوتی تو پھر وہ مرتد کیوں ہو جاتے؟ بھئی کاتب وحی، پھر تو بندہ کہے کہ شرف صحابیت بھی کوئی فضیلت ہوتی تو پھر وہ مرتد کیوں ہو گئے؟ شرف صحابیت ان کو کیوں نے روک لیا کہ وہ مرتد نہ ہوں؟ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ کمزور بات ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو کتابت وحی کا منصب ہے، اس کا انکار کرنا صحابہ کے حوالے سے یہ ایک جرم ہے۔ بہت سارے صحابہ کاتبین وحی تھے، جن میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اولیت حاصل ہے۔ اس طرح دیگر صحابہ بھی تھے، ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ لکھتے تھے تو لکھتے تھے، وحی تو لکھتے نہیں تھے۔ مرتد ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔